دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بہت بنیادی، بہت ضروری اور ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ دین کا پورا نظام دو حصوں میں تقسیم ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ لیکن ان دونوں میں سب سے پہلا، سب سے اہم، سب سے بلند حق اللہ کا حق ہے۔ حدیث میں ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بڑے پیار اور محبت سے فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ حدیث پوری دین کا خلاصہ ہے۔ پورا قرآن، پورا اسلام اس ایک جملے میں سمٹ گیا ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا حق توحید ہے۔ توحید کا مطلب اللہ کو واحد ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے دعا کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا اور شرک کی ہر شکل سے بچنا۔ قرآن کہتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہو۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم کسی سجدے، کسی دعا، کسی نذر، کسی پکار میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ نماز اللہ کا روزانہ حق ہے۔ دن میں 5 بار ہم پر اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اس کی یاد ہے اور بندگی کا عملی اظہار ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے۔ روزہ تقوی کی تربیت۔ رمضان کا روزہ اللہ کا حق ہے۔ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس حقوق اللہ کی بنیاد ہے۔ زکوٰۃ مال کا حق۔ مال اللہ کی نعمت ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ یہی عبادت ہے اور بندے کی پاکیزگی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا صرف غربا کا حق مارنا نہیں، یہ اللہ کا حق مارنا ہے۔ حج اللہ کے گھر کی حاضری، جس پر استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے۔ یہ اللہ کی عظمت، بندگی اور توحید کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ کا ایک اور حق شکر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو۔ شکر بندگی کی روح ہے۔ جو شکر گزار ہے وہ اللہ کے حق کو پہچانتا ہے۔ اللہ کے سامنے عاجزی۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ تکبر نہ کرے، جھکے، انکساری کرے، دل نرم کرے۔ اللہ کا حق اس کی اطاعت، قرآن و سنت کے احکامات ماننا، منکرات سے بچنا، نیکی کرنا، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ، اللہ کا نوازش بھرا وعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عجیب خوشخبری دی، اگر بندہ اللہ کے حقوق پورے کرے، توحید پر قائم رہے،
شرک سے بچے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے حقوق العباد پر بہت باتیں سنی، لیکن حقوق اللہ سب سے پہلا حق ہے اور سب سے زیادہ بھولا ہوا حق بھی۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ کیا ہم توحید پر مضبوط ہیں؟ کیا ہماری نماز مضبوط ہے؟ کیا ہم شکر گزار ہیں؟ کیا ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے؟ آئیے آج عہد کریں، ہم اللہ کے حقوق پہچانیں گے، انہیں پورا کریں گے اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ ادا کرنے والا بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔